اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا۔ ان میں سے ایک اہم معجزہ اسراء و معراج ہے۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر سے ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے اوپر تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا سے ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی متعدد نشانیاں دکھلائی گئیں، کئی انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اسے معراج کہا جاتا ہے۔ واقعہ اسراء و معراج کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء و معراج کرایا گیا، نہ کہ نیند کی حالت میں روحانی طور پر۔ امام طحاوی کہتے ہیں یعنی معراج برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی اور آسمان تک، بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ کی تکریم کی اور جو کچھ اس نے چاہا آپ کی طرف وہی کی۔ اسراء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدر کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ تو اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان سے کیا۔ اس کا معنی، لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ طویل مسافت راتوں رات طے کرا دی جو اس وقت 40 راتوں میں طے کی جاتی تھی، اور یہ اسلوب بیان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اسراء و معراج بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا، ورنہ اگر یہ خواب کی حالت میں روحانی طور پر ہوتا تو اس پر لفظ سبحان کے ساتھ اظہار تعجب نہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ عبد فرمایا ہے، یعنی اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، تو یہ لفظ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، نہ کہ صرف روح پر۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں اسراء و معراج کے شرف سے نوازا گیا۔ اور اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اسراء معراج کا واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا اور آپ نے لوگوں کو اپنا خواب ہی سنایا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں اور نہ اس کا انکار کرتے۔ لہٰذا کفار مکہ کی تکذیب، ان کا جھٹلانا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ آپ کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں اسراء و معراج کرایا گیا ہے۔ تبھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ سے ایلیا یعنی بیت المقدس تک کا سفر 40 راتوں میں طے کرتے ہیں اور آپ راتوں رات وہاں سے ہو کر واپس بھی پہنچ گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگلے پچھلے بیشتر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اسراء کرایا گیا، جیسا کہ قصہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر سوار ہونا، اوپر جانا وغیرہ جیسے امور سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ منکرین حدیث جو معجزہ اسراء و معراج کو ایک کہانی قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واقع ہجرت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ان کی جہالت کا بین ثبوت ہے، کیونکہ واقع معراج ہجرت رات کے کچھ حصے میں مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پر کئی دن لگے تھے، اور اس کا آغاز رات کے وقت نہیں بلکہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ہوا تھا، اور ویسے بھی اس وقت مسجد نبوی موجود ہی نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اسے تو وہاں پہنچنے کے بعد تعمیر کیا گیا مسجد نبوی کو۔ اس کے علاوہ یہ صورت مکیہ ہے، مدنیہ نہیں۔
لہٰذا اس میں مکی زندگی میں پیش آنے والا واقعہ ہی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مدنی زندگی میں بنائے جانے والی مسجد کا ذکر مکی صورت میں کیسے آ سکتا ہے؟